السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو قصہ سنایا ہے، اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت یہ کی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو واقعہ سنا دیا گیا ہے، اس میں حیات بعد از ممات کا ایک حصی ثبوت ہے جو پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ منکرین بجائے اس کے کہ اس بات کو مانیں اور مان لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ قصہ انہی کی فرمائش پہ سنایا گیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مانیں، وہی سوالات شروع کر دیں گے کہ وہ کتنے لوگ تھے اور وہ کتنے عرصے غار میں رہے۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ ان کے اس طرح کے سوالات کے جواب میں کوئی بات نہ کریں۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی رہنمائی ہے جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے۔ دیکھیے، میں خود ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، میری سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ دلچسپی ایسی چیزوں میں ہی رہتی ہے، اور ہم سب نیچرلی قصے کہانیاں شوق سے سنتے ہیں۔ قرآن مجید نے بہت سے قصے سنائے ہیں، واقعات سنائے ہیں، لیکن اس کا ہمیشہ جو فوکس رہا ہے وہ اپنے اصل میسج اور اصل پیغام کی طرف رہا ہے، جو کہ ایمان اور اخلاق کی دعوت ہے۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے یہی کیا کہ اس قصے میں جو اصل بات تھی اس کو بیان کیا اور اس طرح کی تفصیلات سے صرف نظر کر دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان و اخلاق کی دعوت کتنی غیر معمولی ہے، کہ وہ ایک فطری چیز کو، اس میں لوگوں کی دلچسپی ہونا بڑی نیچرل سی ہے، توجہ دلاتے ہیں کہ اس میں نہ پڑھو۔ یعنی اگر کوئی شخص صحیح بات سے سبق نہیں لے رہا، اصل میسج کو نہیں سن رہا، تو پھر اس کے ساتھ مت الجھو، ان تفصیلات میں مت جاؤ، اس لیے کہ ان تفصیلات کی آخرت کے پہلو سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں، پوری امت پڑھتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، آپ کبھی انہیں پڑھیے، اس میں قرآن مجید کا اصل پیغام بہت کم زیر بحث آ رہا ہوتا ہے، اور زیر بحث آتا بھی ہے تو وہ شرح و وضاحت کے پہلو سے ہوتا ہے، اس کی ایمفیسس کو، اس کی اہمیت کو نمایاں نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ نہیں بتایا جاتا کہ خدا کے پیمانے کے اندر یہ من اور ٹن کے برابر چیزیں ہیں، اور جن چیزوں کو لوگ مسئلہ بنائے ہوئے ہیں، جن کی بنیاد پر لوگ فرقے بناتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، خدا کی میزان میں ان کی کوئی تول ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ ہمارا پورا مذہبی فکر اصل میں نن ایشوز کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ جتنے ہمارے فرقے ہیں، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، انہوں نے نن ایشوز کو لیا ہے، ان کو بہت اہم بنا دیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے ایک قاری کو، دین کے ایک سچے طالب علم کو، حق کے ایک سچے متلاشی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی توجہ ہمیشہ ایمان و اخلاق کی دعوت پہ رکھے، اور یہ دیکھے کہ وہ ایمان، جس ایمان کو قرآن میں پڑھ رہا ہے، وہ ایمان اس میں تبدیلی کیا لا رہا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے لیے ماننا ایشو نہیں ہوتا، ہم تبدیل نہیں ہوتے، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید ہم میں جو تبدیلی چاہتا ہے، ہمیں وہ لانی چاہیے، ایمان کی وہ کیفیات ہونی چاہیے، اخلاق کے وہ رویے ہونے چاہیے، اور دین کے مطالبات ہیں۔